الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ شورى کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں دنیا کے ساز و سامان کی حقیقت بیان فرمائی ہے اور آخرت کی حقیقت بیان فرمائی ہے. آخرت میں ایمان پانے والے ایماندار لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، کہ تمہیں جو چیزیں دی گئی ہے یہ دنیا کی پونجی ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے. جب یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، تو اس میں جو چیز بھی ملتی ہے وہ بھی عارضی اور فانی ہے. یہ دنیا بھی عارضی ہے، اس کی نعمتیں، اس کی چیزیں بھی عارضی ہے. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بہت بہتر ہیں، دنیا کی نعمتوں سے بہت بہتر ہیں، دنیا کی چیزوں سے بہت بہتر ہیں، بہت قیمتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوں گی، ان میں کبھی کمی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، بلکہ روز بروز ان میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، شارٹ نہیں ہوں گی. لیکن وہ نعمتیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں، بہت قیمتی ہیں، وہ کن کے لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. جو ایماندار لوگ ہیں، مومن ہیں، اور اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں، آخرت کے انعامات ہیں. تو ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا. اور جو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ حرام نہیں کھاتے، وہ حرام نہیں کماتے. جب ان کا یقین ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، اور جو اس نے مقدر کی ہے، جو لکھی ہے، وہ مل کر رہے گی. جب ان کا اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے تو وہ ناجائز ذریعے استعمال نہیں کرتے، حرام کی کمائی استعمال نہیں کرتے، وہ چوری نہیں کرتے، ڈکیتی نہیں کرتے، وہ رشوت کے ذریعے مال جمع نہیں کرتے، وہ سود کے ذریعے مال جمع نہیں کرتے.
جو آدمی ناجائز ذریعہ آمدنی اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تو وہ ناجائز ذریعہ استعمال کرتا ہے۔ اگر اس کا اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے تو پھر ناجائز ذریعہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ ناجائز ذریعہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جب تک چوری نہیں کروں گا تو میرا کام نہیں بنے گا، رشوت نہیں لوں گا تو میرا کام پورے نہیں ہوں گے، سود نہیں لوں گا تو پھر میرا یہ کام پورا نہیں ہوگا۔ اس کا پھر بھروسہ تو ناجائز ذرائع پر ہے، اللہ کی ذات پر نہیں۔ لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ کو منظور ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اگر کوئی بندہ ناجائز ذریعہ استعمال کرتا ہے، وہ ناکام تو ہو گیا، اس کے باوجود بھی رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اس کو مقدر ہے۔ تو جو مومن بندے ہیں، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، وہ جائز ذریعہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، جائز ذریعے اختیار کرنا، رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جتنا چاہے گا جب چاہے گا عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت ان کی بیان فرمائی، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، احتراز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ جن کی محدثین حضرات نے، مفسرین حضرات نے فہرستیں لکھی ہیں، ایک ہے کبیرہ گناہ، ایک ہے صغیرہ گناہ، ایک بڑے گناہ، دوسرے چھوٹے گناہ۔ فرمایا کہ بڑے گناہوں سے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ بے حیائی کے کام وہ ہے جو آدمی دوسرے کے سامنے وہ کام نہ کر سکے، وہ کام کرتے ہوئے شرمندہ ہو، شرم آتے ہو، یہ سارے بے حیائی کے کام ہیں۔ وہ بے حیائی کے کاموں سے بھی وہ آدمی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بے حیائی کے کام نہیں کرتے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی بھی بڑے گناہوں میں شامل ہے، لیکن الگ بے حیائی کو بیان فرمایا کہ بے حیائی کے گناہ اتنے شدید ہیں کہ ان کا پورے معاشرے پر اثر ہوتا ہے، پورا انسانی معاشرہ متاثر ہوتا ہے بے حیائی کے کاموں سے۔ یہ متعدی گناہ ہیں، پھیلنے والے، آگے اثر انداز ہونے والے گناہ، اس لیے اس کو الگ کر کے بیان فرمایا، والفواحش، جو فاحش کام ہے، بے حیائی کے کام، ان سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ غصے کی جگہ پر ہر انسان کو آتا ہے، آنا بھی چاہیے۔ جب غصے کی جگہ ہو، غصہ نہ آئے تو یہ تو اس کی کمزوری ہے۔ غصہ تو آتا ہے لیکن وہ اپنے آپ پر غصے کو غالب نہیں آنے دیتے، غصے کے تابع نہیں ہو جاتے کہ غصے میں آ کر ناجائز کام کر دیں، کسی پر زیادتی کر دیں، ظلم کر دیں، ایسا نہیں کرتے۔ وہ غصے کی حالت میں بھی غصے کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، اور اس کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم قبول کرتے ہیں، اپنے رب کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ان کے صفات، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ اتنی پابندی سے، اتنے خلوص سے بندہ نماز پڑھے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نمازی بن جائیں، اتنے اخلاص اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھے کہ گھر والے نمازی بن جائیں، محلے والے نمازی بن جائیں۔ یہ نماز کا قائم کرنا ہے، نماز کے اثرات ظاہر ہوں۔
لوگ دیکھیں اور متاثر ہوں کہ یہ نمازی آدمی ہے اور اس کے اتنے اثرات ہیں. جب آدمی نماز قائم کرتا ہے تو اتنے فائدے ہوتے ہیں، اتنے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر لوگ نمازی بن جائیں، خود بھی نماز قائم کرے اور دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرے، نماز پہ لائے. یہ نماز کا قائم کرنا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس جو سورت چل رہی ہے جس کا درس قرآن چل رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جی، سورت شورا. اسی لفظ سے جو ہے نا اس کا نام لیا گیا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات ہیں کہ ان کے جو آپس کے معاملات ہیں جن میں قرآن پاک کا، حدیث پاک کا واضح حکم نہیں ہے، جو قابل مشورہ امور ہیں ان میں مشورہ سے کام لیتے ہیں، آپس میں مشورہ کر کے طے کرتے ہیں. تو مشورہ کرنا یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشورے میں شریک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وحی نازل ہو رہی تھی، خود اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے تھے. اس کے باوجود امت کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مشورے میں شریک کریں. اور جو کام مشورے سے طے ہوتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ہوتی ہے. تو مشورے کے بھی اصول ہیں، مشورے کے سنت آداب ہیں، ان کا لحاظ رکھ کر اگر مشورہ کیا جائے، مشورہ دیا جائے تو پھر جو ہے نا اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور خیر و برکت ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے جتنا رزق دیا ہے، جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنی صلاحیت دی ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نہیں فرمایا کہ امیر لوگ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جب بندہ بہت امیر کبیر ہو وہ خرچ کرے اور دوسرے خرچ نہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں. اور رزق مراد صرف پیسے نہیں ہیں، صرف مال و دولت نہیں ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. انسان کے بعد جتنی صلاحیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. تو تمام نعمتوں میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. تو پھر جو ایسی صفات والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں اور بہت قیمتی نعمتیں تیار ہیں. اگلی آیات کریمہ میں بھی انہیں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایمان والوں کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.